السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل شدت بہت ہی انٹرسٹنگ موڈ پر آ گیا ہے۔ اسرا سلطان کو خوش رکھنے کے لیے اس کی ساری باتوں پہ خاموشی سے عمل کرتی ہے تاکہ سلطان کی خوشنودی حاصل کر لے، اور وہ سلطان سے جتنا دب رہی ہے سلطان اسے اتنی ہی شدت سے مزید دباتا جا رہا ہے۔ سلطان کے ہر وقت کی روک ٹوک اور نکتہ چینی کی وجہ سے اسرا شدید قسم کے احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہے، اور اس احساس کمتری کا اثر اس کی شخصیت میں واضح نظر آنے لگا ہے۔ اور جب سلطان کا والد اپنے گھر کا اوپر والا پورشن ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو کرائے پر دیتا ہے، اور ان کی نئی کرایہ دار مشال جو کہ خود ایک بہت بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی ہوتی ہے، وہ جب سلطان کا اسرا کے ساتھ غلاموں اور ملازموں جیسا رویہ دیکھتی ہے تو اسے سلطان پہ بہت غصہ آتا ہے۔ اور جب اس کا شوہر جنید کہتا ہے کہ سلطان کتنا سمارٹ ہے مگر اسرا اتنی ڈم کیوں ہے، تو اس کی بیوی مشال اسے کہتی ہے کہ یہ سب سلطان کے ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ روکنے ٹوکنے کی وجہ سے ہے۔ میں تو اسرا کی ہمت کو داد دیتی ہوں کہ وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔ مشال خود ہی اسرا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کر کے اس کے بارے میں جان کر اس کا کانفیڈنس بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر جب گھر میں حالانکہ شادی کے فنکشنز شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے وقت بھی اسرا ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور ایک اچھی بہو اور بھابھی ہونے کے تمام فرائض خوش اسلوبی سے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ فنکشن میں بھی سلطان کی ہدایات کے مطابق ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہوتی ہے، اور جب سلطان اسرا کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ شاید وہ آج اچھی لگ رہی ہے، تبھی تو سلطان اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مگر سلطان ہمیشہ کی طرح یہ بول کر کہ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، اسرا کا دل ایک بار پھر کرچی کرچی کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت بھی اسرا کو یہ تانا مارنے سے باز نہیں آتا کہ اسرا کو تو وہ اچھا لگتا ہے، جبکہ اسرا تو نہ اب اور نہ ہی شادی سے پہلے اس کو اچھی لگی تھی۔ اس نے تو یہ شادی صرف اسرا پہ احسان کر کے اور اسرا کے ضد کی وجہ سے کی ہے۔ اور جب مشال اسرا کے پاس آتی ہے تو سلطان مشال کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایونٹ کے مطابق کتنا اچھے سے تیار ہوئی ہیں، مگر اسرا کو تو ایونٹ کے مطابق تیار ہونے کی کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ تب مشال اسرا کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میک اپ تھوڑا کم ہے مگر اسرا تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اب اسرا اسے کیا بتائے کہ سلطان ہی نے تو اسے منع کیا تھا برائٹ میک اپ کرنے سے، مگر سلطان یہاں بھی اسرا کو لیٹ ڈاؤن کرنے سے باز نہیں آتا اور کہتا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اسرا کو تو میک اپ کی سینس بھی نہیں ہے۔ آپ ہی اس کو تیار کریں اور ذرا میک اپ کے بارے میں بتائیں اسے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب اسرا میرے ساتھ کھڑی ہو تو اچھی لگے۔ وہ مشال کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے اسرا کا بہت خیال ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور مشال بھی اسرا سے کہتی ہے کہ جب تمہارا شوہر تمہیں تیار دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو تم کیوں تیار نہیں ہوتی، اور پھر مشال خود ہی اسرا کو تیار کرتی ہے۔ تو سلطان مشال کے سامنے تو اسرا کی خوب تعریف کرتا ہے، اور مشال کے جاتے ہی اسرا پہ ناراض ہوتا ہے کہ اتنی ڈارک لپسٹک تم پہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو اسرا پریشان ہو کر پوچھتی ہے کہ ابھی تو آپ مشال کے سامنے میری تعریف کر رہے تھے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی نہیں لگ رہی۔ تو سلطان منافقت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ تو میں نے مشال کا دل رکھنے کی خاطر جھوٹ بولا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسرا کا دل کرچی کرچی کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اسرا آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو چھپائے کمرے میں جا کر سارا میک اپ اتار دیتی ہے، جیولری اتار دیتی ہے، لپسٹک ہٹا دیتی ہے، اور روتے ہوئے خود سے سوال کرتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ سلطان کو اچھی لگوں۔ احساسات، محبت، خلوص، وفاداری، فرمانبرداری سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا، اپنی پوری زندگی بدل دی سلطان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میں تھک گئی ہوں، ہلکان ہو گئی ہوں، لیکن آج بھی سلطان کی پسند پہ پورا نہیں اتر پا رہی۔ اور دوسری طرف اسرا کے میکے میں سے اسرا کا بھائی اور بھانجا شایان سلطان کی وجہ سے بہت بد دل ہوتے ہیں اور حالانکہ مہندی کے فنکشن میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں، پھر مجبوراً صرف اسرا کی ماں سروت جہاں اور بھابھی علیزے کو ہی آنا پڑتا ہے، اور آتے ہی اسرا کی ماں تو اسرا کو اتنی سادہ سی دیکھ کر آڑے ہاتھوں لیتی ہے اور اسے زیور اور میک اپ نہ کرنے پر ڈانٹتی ہے۔ تو اسرا اپنے دل کا درد چھپا کر صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ اماں دلہن وہی جو پیا من بھائے، اور اس ایک ہی جملے میں وہ ان کو بتا دیتی ہے کہ اس کی یہ سادگی صرف سلطان کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اسرا تیار ہو اور لوگ اسرا کی تعریف کریں۔ اور اسرا کی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور وہ اسرا کی سادگی میں بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کر کے بات بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی بھابھی بھی اس کی تعریف کر کے اس کو چیئرفل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ سلطان سرور صاحب اور شایان کے نہ آنے کی وجہ سے سروت جہاں اور علیزے پہ طنز کرنے اور باتیں سنانے سے باز نہیں آتا۔ اور دوسری طرف مشال اور اس کا شوہر بھی اسرا کو دوبارہ سے اتنا سادہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ مشال اسرا کی شکل دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ضرور کوئی بات ہے، مجھے اسرا بہت تکلیف میں لگ رہی ہے، اور یہ اچھے ریلیشن کی نشانی نہیں ہے جب آپ کا دل رو رہا ہو اور آپ باہر سے خوش نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوں، جس پہ اس کا شوہر اسے منع کرتا ہے کہ اب تم ان کے پرسنل معاملات میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا۔ حالانکہ مہندی
مہندی کے فنکشن میں سلطان اپنی گرل فرینڈ علینا کو بھی بلاتا ہے اور اس کے آنے پہ بہت گرم جوشی سے اسے مل کر اسے سب سے ملاتا ہے، تو اسرا سلطان کو علینا کے اتنے قریب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، اور اسرا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں اور بھابھی کو بھی سلطان کی علینا سے اتنی نزدیکیاں اچھی نہیں لگتی اور وہ بہت ناگواری کا اظہار کرتی ہیں، کیونکہ ثروت جہاں ان کو بتا دیتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو سلطان کے ساتھ ہوٹل میں تھی۔ سلطان ان سب کو جلانے کے لیے اور ان کی ناگواری دیکھ کر جان بوجھ کر مسکرا کر علینا کو لیے پورے فنکشن میں پھرتا رہتا ہے اور سب کے ساتھ انٹروڈیوس کراتا ہے، جبکہ اسرا اس کی ماں اور بھابھی کا دل جل کر خاک ہو جاتا ہے، اور جب سلطان علینا کے ساتھ ڈانس کرتا ہے تو ثروت جہاں غصے سے بے قابو ہو کر سلطان کا مزاج درست کرنے کے لیے اٹھتی ہیں، تو اسرا ان کو اپنی قسم دے کر روک لیتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ فنکشن میں کسی قسم کی بھی بدمزگی ہو۔ حالہ کو بھی سلطان کا یوں علینا کے ساتھ اتنی کلوزنس اور ڈانس کرنا اچھا نہیں لگتا، اور پھر جب فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ اسرا سلطان سے علینا کے بارے میں کوئی سوال کرے یا ناراضگی کا اظہار کرے تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والے محاورے کے مطابق سلطان آ کے الٹا ہی اسرا پہ چڑھائی کر دیتا ہے، اور سرور صاحب اور شایان کے نہ آنے کو بنیاد بنا کر اسرا سے خوب لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میری اچھائی ہے کہ میں نے تم سے شادی کی، ورنہ جس طرح تم میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی تو میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم کو 4-6 مہینے اپنے ساتھ گھماتا اور پھر چھوڑ دیتا۔ تم کو اور تمہارے گھر والوں کو تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، مگر تمہارے بھائی نے نہ آ کر میری بہت بے عزتی کی ہے۔ اور اسرا ڈوبتے دل اور دماغ کے ساتھ سلطان کی باتیں سنتی رہتی ہے، اور سلطان اپنے دل کی بھڑاس نکال کر غصے سے تنتناتا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اسرا کی ماں کو سلطان پہ بہت غصہ آئے گا، اور وہ حالانکہ شادی کے بعد سلطان کی لگامیں کھینچنے کا پکا ارادہ کریں گی۔ اب دیکھتے ہیں فرینڈز کہ سلطان کی بے راہ روی کی وجہ سے سلطان اور اسرا کے رشتے کا کیا انجام ہوتا ہے۔